فرائض نماز کے تعلق سے جو ہے بیان چل رہے ہیں، جس میں کہ سب سے پہلا جو فرائضوں میں سے پہلا فرض بتایا گیا تھا وہ جو ہے تکبیر تحریمہ کا بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد قیام کا بتایا گیا تھا، اور قیام کے بعد جو ہے قرات کے بارے میں بتایا گیا، اور چوتھے نمبر پر جو ہے کل رکوع کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور سجدے کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا 5ویں نمبر کے، اور آج جو ہے 6 نمبر کے جو ہے قاعدہ اخیرہ کے بارے میں جو ہے بتایا جائے گا۔ حضرات محترم، اصل ہمارا مقصد بتانا نہیں ہے، بتانے کے لیے تو سب سن لیتے ہیں اور سب دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بتائیں ان باتوں پہ آپ جو ہے عمل کریں، تاکہ جو ہے ہماری محنت اور ہمارا وقت بھی کامیاب ہو جائے اور آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے۔ ادھر آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ اخیرہ، نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے، فرض ہے۔ کہہ رہے ہیں قاعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب ہم چاہے فجر کی فرض کے 2 رکعت کے آخر میں یعنی کہ دوسری رکعت میں بیٹھیں، یا مغرب کی تیسری رکعت کے آخر میں بیٹھیں، یا جو ہے پھر ظہر ہو، عصر ہو یا عشاء ہو، اس کے آخری رکعت میں ہم بیٹھیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اور بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کو جو ہے قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور وہ جو ہے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں پہلے قاعدے میں وہ واجب ہے، مگر اخیرہ قاعدہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اور خیال رہے کہ یہ فرض اگر ہم چھوڑ دیں تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ تو حکم مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قاعدے کے لیے بیٹھنا کتنی دیر تک جو ہے ضروری ہے، کتنی دیر تک بیٹھنا ضروری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ التحیات سے، التحیات یعنی کہ پوری آخر تک پڑھ کر کے رسولہ تک جو ہے پڑھنا، اتنی دیر تک جو ہے بیٹھنا جو ہے ہر حال میں فرض ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے جو ہے اپنا جو ہے کام تمام کرتے دیتے ہیں، نمازوں کو مکمل کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہے قاعدہ اخیرہ مانے نہیں رکھا جائے گا، نہیں مانا جائے گا، اور جس کے بنا پہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ، 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہی ہوئیں، کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے کہ 4 ہو چکی، بیٹھ گیا، پھر سلام پھیر دیا۔ اگر دونوں بار کا بیٹھنا مجموعتاً بقدر تشہد ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا، ورنہ نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے جیسے ابھی جو ہے بعض دن جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم میں بھی اور آپ میں بھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ متشابہت لگ جاتی ہے، آپ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، حالانکہ وہ چوتھی رکعت پوری ہو گئی ہوتی ہے۔ تو حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیٹھا، فوراً کیا خیال آیا کہ یہ جو ہے چوتھی رکعت نہیں ہے، قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے تیسری رکعت یعنی کہ بیچ والی رکعت ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، جیسے ہی کھڑے ہوئے پھر آپ کو یاد آیا کہ نہیں یہ رکعت پوری ہو چکی ہے، تو اس ٹائم میں آپ بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد جو ہے حکم ہوتا ہے کہ پہلے جو آپ بیٹھے تھے اور اب جو بیٹھیں گے دونوں کو ملا کر کے اتنی دیر جب آپ بیٹھ جائیں گے کہ تحیات جو ہے التحیات سے لے کر کے جو ہے ورسولہ تک جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اتنی دیر تک اگر آپ نے بیٹھا تو فرض ادا ہو گیا، اور اس سے اگر کم بیٹھیں گے تو ادا نہیں ہوا اور نہ مانا جائے گا۔ مسئلہ، پورا قاعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا۔ بعض آدمی یا تو تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی بنا پہ بیٹھتے ہیں اور وہ جو ہے ان کے ذہن میں یہ نہیں رہتی کہ ہم نماز میں ہیں یا کہاں ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پورا قاعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا، بعد بیداری بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جو ہے قاعدہ میں بیٹھے اور آپ کی آنکھیں لگ گئی، آپ سو گئے، آپ کیا ہوئے؟ سو گئے، جھپٹا وغیرہ نہیں لیے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ کو دھیان آیا کہ ہم تو نماز میں ہیں۔ اب آپ کو وہاں پہ ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا ہے،
بلکہ جو ہے اتنی دیر تک بیٹھنا جو ہے آپ کے لیے لازم ہے جتنی دیر میں آپ تشہد یعنی کہ تحیات شریف پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے یہ بھی جو ہے قید اخیرہ نہیں مانا جائے گا۔ یوں ہی قیام، قرات، رکوع، سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیداری ان کا آدھا فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی، اور سجدہ سہو بھی کرے لوگ اس سے غافل ہیں، خصوصاً تراویح میں، خصوصاً گرمیوں میں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات میں جب ہم کبھی قیام میں رہتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے، قرات میں رہتے ہیں اس ٹائم میں بھی آنکھ لگ جاتی ہے، رکوع میں رہتے ہیں، سجود میں رہتے ہیں، یعنی کہ حالت نماز میں کسی بھی جو ہے ارکان میں کسی بھی حالت میں رہتے ہیں آنکھیں لگ جاتی ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں فٹافٹ جو ہے رکوع سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں نماز نہیں ہوئی۔ مثال یوں لے لیجئے کہ آپ نے جو ہے نیت کی اور نیت کرنے کے بعد جو ہے ثنا شریف پڑھ لی، اس کے بعد آپ کی آنکھیں لگ جاتی ہے، آپ نے الحمد شریف یا جو ہے سورت نہیں ملائی، اب فوراً آپ نے کیا کرا رکوع میں چلے گئے، تو وہ رکعات اور وہ نماز نہیں مانی جائے گی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو یاد آیا فوراً جو ہے آپ الحمد شریف پڑھیے اور سورت کو ملائیے۔ اسی طرح سے جو ہے آپ جو ہے رکوع میں گئے یا سجود میں گئے، کسی بھی حال میں گئے اور آنکھیں لگ گئی، تو اس ٹائم میں جو ہے رکوع میں گئے آنکھ لگ گئی، جیسی آنکھ کھلی تو آپ کو پھر کھڑے نہیں ہونے، بلکہ وہاں پہ اس ٹائم میں پہلے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار 7 بار جو بھی ہو اس کو جو ہے آپ پہلے پڑھیے، اس کے بعد پھر جو ہے کھڑے ہوئیے تو اور جو ہے سجدے کے لیے جائیے۔ یہ منفرد کا ہے؟ جی یہ مسئلہ ہے منفرد جی کا ہے۔ منفرد کے لیے ہے، تو ان باتوں پہ جو ہے خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور منفرد کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ الگ الگ جسے کہتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ رہا تو بعد بیداری ان کا آدھا فرض ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی، اور سجدہ سہو بھی کرے، یعنی کہ ایسی صورتحال میں جو ہے آپ کو سجدہ سہو بھی لازم ہے، کرنا پڑے گا۔ لوگ اس سے غافل ہیں، خصوصاً تراویح میں، خصوصاً گرمیوں میں، یعنی کہ تراویح میں جو ہے لمبی نمازیں ہونے کی وجہ سے، لمبی رکعتیں ہونے کی وجہ سے، اور گرمیوں میں جو ہے رات میں تو نیند آتی نہیں ہے اور صبح میں جو ہے دن میں جو ہے سستی ہونے لگتی ہے، تو ایسی صورتحال میں کبھی کبھی ایسا معاملہ آتا ہے، تو ایسے حالات میں جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ پوری رکعات سوتے میں پڑھ لی تو نماز فاسد ہو گئی، پوری رکعت یعنی کہ پوری نماز جو ہے آنکھیں بند ہیں، ہم نماز شروع کر دی ہے اور شروع سے لے کر کے آخر بھی کر دیے، تو ایسی نماز نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی، نماز ہوش میں ہے، بے ہوشی میں نہیں ہے نا۔ اس لیے ان باتوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ کو جو ہے کبھی کسی بھی بنا پر اگر جسم کے اندر سستی آ رہی یا کوئی بھی دیگر بھی چیزیں، تو سستی بھگانے کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو وضو سے سستی نہیں بھاگ رہی ہے، نماز سے یا تلاوت کرنے میں جو ہے سستی آ رہی، تو فوراً جا کر کے غسل کر لیجیے، جسم بھی ہلکا ہو جائے گا اور سستی بھگ جائے گی، پھر آپ نماز آرام سے ادا کیجئے، یا جو آپ کو بہتر لگے اس حساب سے کیجئے، مگر سستی کی حالت میں جو ہے ایسی نماز مت پڑھیے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی خبر ہی نہیں۔ 4 رکعات والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا، یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت والے جو ہے فرض میں جو ہے چوتھی رکعت کے بعد جو ہے آپ قاعدہ نہیں کیے، ہے نا، 4 رکعت نماز تو پڑھ لیے مگر قاعدہ نہیں کر پایا، آپ بھول گئے، اور جو چوتھی رکعت کی نیت سے جو ہے، حالانکہ 5ویں رکعت ہے مگر چوتھی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں، اور 5ویں کا سجدہ آپ نے نہیں کیا ہے، تو بیٹھ جائیے، آپ کیا کر لیجئے، بیٹھ جائیے آپ۔ اب فجر کی نماز ہے، فجر میں جو ہے 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، ہے نا، نیت 2 کی کرتے ہیں، اب جو ہے 2 پڑھ لیے مگر آپ کے دماغ میں کیا بات آئی کہ یہ جو ہے پہلی ہے یا کیا ہے، آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ نے تیسری رکعت بھی ادا کر لی،
اسی طرح سے مغرب میں آپ کی 3 رکعتیں نماز پوری ہو گئی ہیں، مگر آپ کو دھیان نہیں، آپ نے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور جو ہے چوتھی رکعت آپ نے جو ہے ادا بھی کر لی، ایسی صورتحال میں فرض ادا نہ ہوا، جس کے بنا پہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ ادا کرنا لازم آئے گا۔ باطل ہو گئے۔ مغرب کے سوا اور نمازوں میں 1 رکعت اور ملا لے، کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے سوا یعنی کہ مغرب کی نماز کو چھوڑ کر کے، کیونکہ آپ جو ہے 3 رکعت کی نماز تھی اور چوتھی رکعت تو آپ نے ملا ہی دی ہے نا، تو کیا کہہ رہے ہیں مغرب کے سوا اور نمازوں میں 1 رکعت اور ملا دے، یعنی کہ آپ نے جو ہے 3 رکعتیں پڑھ لی، جیسے فجر کی بات بتائی کہ جو ہے اس میں جو ہے آپ نے 2 رکعت پڑھی تھی اور تیسری اور پڑھ لی، اب اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ چوتھی اور ملا دیجئے۔ مسئلہ، بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا نماز کا کوئی سجدہ کرنا اور کر لیا تو فرض ہے کہ سجدہ کے بعد پھر بقدر تشہد بیٹھے، وہ پہلا قاعدہ جاتا رہا۔ کہہ رہے ہیں کہ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد جو ہے یاد آیا کہ یہ جو ہے سجدہ تلاوت ہے یا نماز کا کوئی سجدہ جو ہے ادا کیا یا نہیں کیا، یعنی کہ وہ جو ہے متشابہت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا ادا کیا اور کیا نہیں کیا، تو ایسی صورتحال میں کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلا قاعدہ آپ کا جاتا رہ جائے گا، ہے نا، پہلا قاعدہ جاتا رہا، قاعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی، یعنی کہ آپ پھر جو ہے دوبارہ قاعدہ نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تحیات واپس پڑھیں گے۔ ہاں، تحیات یعنی کہ جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو پہلے تحیات شریف تو پڑھیں گے ہی۔ مسئلہ، سجدہ سہو کرنے سے پہلا قاعدہ باطل نہ ہوا مگر تشہد واجب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے سجدہ سہو کر لیا ہے نا، تو اس سے جو ہے آپ کا جو ہے پہلا قاعدہ جو ہے باطل نہیں ہوا۔ بعض آدمی سوچتے ہیں کہ اب یہ پہلے والا جو قاعدہ کیا یہ بچا یا نہیں بچا، تو اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سجدہ سہو جو ہے صرف جو ہے قاعدے کو چھوڑ دینے کی ہی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہر واجبات کو چھوٹ جانے سے یا چھوڑ دینے سے جو ہے قاعدہ سجدہ سہو لازم آتا ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کرنے سے پہلا قاعدہ باطل نہ ہوا مگر تشہد واجب ہے، یعنی اگر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا تو فرض ادا ہو گیا مگر گنہگار ہوا، ادا واجب ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے پہلے قاعدہ کیا اور پھر آپ متشابہت میں پڑ گئے کہ کیا ہوا نہیں ہوا، تو پھر دوبارہ جو ہے آپ تحیات شریف پڑھیے، تحیات شریف کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہے سجدہ سہو کر لیجئے، اور پھر دوبارہ جو ہے آپ کیا کہتا ہے کہ تحیات شریف اور تحیات شریف، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے جو ہے نماز مکمل کیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلا قاعدہ باطل ہوا کر کے سلام پھیر دیا تو فرض ادا ہو گیا، فرض تو ادا ہو گیا مگر آپ گنہگار ہو گئے، یعنی کہ دوبارہ اگر آپ ادا کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، اچھا ہے، واجب ہے۔ یہ جو ہے آج تک کا جو ہے قاعدہ اخیرہ کے بارے میں جو ہے بتایا گیا۔ کل جو ہے خروج بیسنی کے بارے میں بتایا جائے گا، یعنی کہ سلام پھیرنے کے اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کا، باہر نکلنے کا جو ہے طریقہ بتایا جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی کوئی سوال؟ وہ بعد دعا کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب الینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اور ہم سبوں نے مل کر کے نماز عصر ادا کی، ان تمام ذکر و اذکار اور عبادت الہی کو تو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ مولا ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، راہ اہدنا الصراط المستقیم پہ ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر سختی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، دین حق کے اوپر اور مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر سختی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، باطل فرقوں سے، باطل پرستوں سے ہمیں محفوظ و معمور عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین۔ جب وقت نزاعت لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیٹھیے ایک منٹ، یہ قاعدے کی بات چل رہی تھی نا، بحث۔ اب ہم جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں قاعدے میں کیسے بیٹھنا چاہیے؟
اور کس طرح سے بیٹھنا چاہیے. ہمیں جس طرح سے جو سمجھتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور جب ہم بتاتے ہیں، بعض ہم نے نوجوانوں کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ہم سے بیٹھا ہی نہیں جاتا ہے. تو خیال رکھیے گا، یہ دایاں پیر جو ہے جب آپ کعبے کی طرف جو ہے ہوتے ہیں، کعبے کی طرف تو رخ کرتے ہیں، تو آپ کا پیر جو ہے دایاں پیر جو ہے اتر کے جانب جو ہے چلا جاتا ہے. تو یہ دایاں پیر جو ہے پیچھے سے جو ہے کھڑا ہونا چاہیے. اور خیال رکھیے گا کہ آپ کی جو ہے پیر کی انگلیاں جو ہے اس طرح سے پلٹ جانا چاہیے کہ انگلیاں کے پیٹ جو ہیں وہ زمین میں لگنی چاہیے. انگلیاں کے پیٹ زمین میں لگنی چاہیے. اور کم سے کم ایک انگوٹھا کا لگنا فرض ہے، 3 انگلیوں کا لگنا جو ہے واجب ہے. اور 5 کو اگر لگا دیں تو ماشاءاللہ سنت ہے نا، سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور بیٹھیں گے کس پہ؟ بائیں پیر پر بیٹھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہاتھ کیسے رکھیں گے؟ بعض آدمی کیا کرتے ہیں، گھٹنے سے بھی نیچے کر لیتے ہیں. یہ طریقہ بالکل باطل ہے اور غلط ہے. بلکہ ہم ہاتھ جو رکھیں گے گھٹنے سے اوپر رکھیں گے، اس طرح سے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور رکھنے کے بعد جو ہے، اور جیسے ہم جو ہے تحیات شریف پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو اشہد بھی جو ہے اپنی انگلی کو جو ہے سارے انگلی کو ایسے بند کر دیں، ایسے بھی نہ رکھیں بلکہ انگلی کو بالکل بند کر دیں. اور اشہد اللہ الہ الا اللہ جب کہیں گے تو انگلی کو اٹھا کر کے رکھیں، بالکل جو ہے بالکل سیدھی کر کے رکھیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ میں جو ہے گرا دیں. اس طرح سے جو ہے ہم قاعدہ اخیرہ کو یا قاعدہ اولا بھی اگر ہو تو اس طرح سے ہم قاعدے کو ادا کریں گے. بس یہ ان باتوں پہ خیال رکھنا ہے اور غور کرنا ہے. جی نظر گود میں رہے. جی اور نظر جو ہے اپنی بالکل گود میں رہے، یعنی کہ دونوں جانگوں کے بیچ میں رہے. بہت سے سجدہ کرتے ہیں وہ تو یہ 3 انگلی نہیں ٹکاتے. جی کل بتایا تھا اس کے بارے میں کل بتایا تھا. کل بتایا. جی جی کوئی ایسے رکھتا ہے کوئی نہیں، اس کے تعلق سے کل جو ہے ساری باتیں بتا دی گئی تھی. سجدے کے بعد بتایا. جی